بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ پیچھے ہم نے اعراب کی قسموں کو پڑھا کہ اعراب کی 9 قسمیں تھیں، تو تمام قسموں کی وضاحت اور وہ تمام قسمیں کس کے ساتھ خاص ہے، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی تھیں۔ اب آگے اس میں معرب کی اور 2 قسموں کو بیان کر رہے ہیں۔ اس میں معرب کی 2 قسمیں ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پیچھے تو ہم نے اس میں معرب کی اعراب کی قسمیں پڑھے تھے، اب یہاں پر اس میں معرب کی قسمیں پڑھ رہے ہیں۔ الاسم المعرب علی نوعین، اس میں معرب کی 2 قسمیں ہیں۔ 2 قسموں پر ہے کا کیا مطلب؟ اس میں معرب کی 2 قسمیں ہیں۔ منصرف، اس میں پہلی قسم منصرف۔ منصرف کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ سَبَبَانِ أَوْ وَاحِدٌ يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ۔ منصرف وہ ہے جس میں 2 سبب نہ ہو، او واحد یقوم مقامہما، یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو، من الاسباب التسعۃ، 9 اسباب میں سے ایسا ایک بھی نہ ہو۔ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آگے جو 9 اسباب آ رہے ہیں، اسباب منع صرف جن کو کہا جاتا ہے، اگر ان 9 اسباب میں سے کوئی 2 سبب ایک اسم کے اندر نہ پائے جا رہے ہو، یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو، ایسا ایک سبب بھی نہ پایا جا رہا ہو، تو اسی صورت میں اس کو منصرف کہیں گے۔ کزیدن، جیسے زید یہ منصرف ہے، اس لیے کہ آگے جو 9 اسباب بیان ہونے والے ہیں ان میں سے نہ 2 سبب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، نہ ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو، ایسا سبب بھی پایا نہیں جا رہا ہے۔ وَيُسَمَّى الْإِسْمَ الْمُتَمَكِّنَ، اور اس کو اسم متمکن بھی کہا جاتا ہے۔ منصرف کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم متمکن بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں اسم متمکن کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنے آخر میں 3 حرکتوں کو جگہ دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو اسم متمکن کے معنی جگہ دینے کے آتے ہیں، تو اسم متمکن اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے۔ وحکمہ، اب یہاں پر منصرف کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ ان يدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین، کہ منصرف کے اوپر 3 حرکتیں داخل ہوتی ہے تنوین کے ساتھ۔ 3 حرکتیں داخل ہوتی ہیں مع تنوین کے ساتھ، یعنی منصرف کے اوپر 3 حرکتیں آتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ تنوین بھی آ سکتی ہے۔ جیسے مثال کے اندر دیکھیے، تقول جاءنی زید رأیت زیدا ومررت بزید، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں 3 حالتوں میں ہر ایک کا الگ الگ اعراب بھی آیا ہے، اسی طرح اس کے اوپر تنوین بھی آئی ہے، زیدن، زیدن، زیدین۔ ہم نے ایسا نہیں کہا کہ جاءنی زید رأیت زید مررت بزیدی نہیں پڑھ رہے، بلکہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ دن، دن پڑھ رہے ہیں۔ اور اس میں معرب کی دوسری قسم ہے غیر منصرف، اس کی تعریف وَهُوَ مَا فِيهِ سَبَبَانِ أَوْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا، کہ جس کے اندر 9 اسباب میں سے کوئی 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو پایا جاوے۔ آگے جو 9 اسباب بیان ہو رہے ہیں ان میں سے یا تو کوئی 2 سبب پایا جاوے یا ایک ایسا سبب پایا جاوے جو 2 کے قائم مقام ہو، تو اسی صورت میں اس کو کہیں گے غیر منصرف۔ والاسباب التسعۃ، اب 9 اسباب کیا ہے اس کو آگے بیان فرما رہے ہیں۔ والاسباب التسعۃ، 9 اسباب، ہی العدل والوصف والتانیث والمعرفۃ والعجمۃ والجمع والترکیب والالف والنون الزائدتان ووزن الفعل، یہ 9 اسباب ہیں، یہ ہمیں زبانی حفظ یاد کرنا ہے۔ وحکمہ، اب غیر منصرف کا حکم کیا ہے؟ اللہ تدخلہ الکسرۃ والتنوین ویکون فی موضع الجر مفتوحا ابدا، غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتا۔
کسرہ اور تنوین غیر منصرف پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، اور ہمیشہ جر کی جگہ پر، کسرہ داخل ہونے کی جگہ پر مفتوح ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ جر کی جگہ پر فتحہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے منصرف کا حکم یہ پڑھا کہ اس کے آخر میں تینوں حرکتیں اور تنوین داخل ہو سکتے ہیں، لیکن غیر منصرف کے آخر میں ضمہ اور فتحہ تو آ سکتا ہے لیکن کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی ہے۔ تقول جاءنی احمد رأیت احمد مررت باحمد، تو مررت باحمد یہاں پر بھی احمدی ہونا چاہیے تھا، لیکن احمد چونکہ غیر منصرف ہے اس وجہ سے اس پر احمدی کے بجائے احمد آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔